واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سحری کی چہکتی ہوئی برکت کے مزے لوٹ، سحری کی چہکتی ہوئی برکت کے مزے لوٹ، پیغمبر اسلام کی سنت کے مزے لوٹ. سامعین کرام، سحری کرنا لازم اور باعث برکت ہے. سحری سے روزہ رکھنے میں قوت حاصل ہوتی ہے، لہذا دل نہ بھی چاہے پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے، بھلے ایک لقمہ ہی صحیح یا پانی ہی پی لے. سحری کھانے میں برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. اور صحیح مسلم میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین سحری کیا ہے؟ کھجور ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سب سے بہترین جو سحری ہے وہ کیا ہے؟ کھجور ہے. اسی طرح سے آذان فجر تک سحری کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک سحری کا وقت رہتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے. اسی طرح سے سحری کا وقت بتانے اور اعلان کے لیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بہترین طریقہ منتخب فرمایا ہے، سب سے بہترین جو نسخہ ہمیں بتلایا ہے، جو سب سے بہترین طریقہ ہمیں بتلایا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ آذان دینا ہے. یعنی فجر کی آذان سے پہلے ایک اور آذان ہو جس میں یہ معلوم ہو جائے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے. آج بھی الحمدللہ حرمین شریفین میں فجر کی آذان سے کچھ دیر پہلے ایک آذان ہوتی ہے تاکہ کوئی روزہ رکھنے والا ہو تو وہ سحری کر لے، یا قیام اللیل کا وقت بتایا جاتا ہے تہجد کے لیے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کا وقت ختم ہونے سے تھوڑی دیر قبل، تھوڑی دیر پہلے ایک آذان دی جاتی تاکہ لوگ سحری کھا لیں. اور سحری کے وقت سحری کے اختتام پر نماز فجر کے لیے آذان دی جاتی تاکہ لوگ سحری کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اِنَّا بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آذان دیتے ہیں. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تو تم اس وقت کھاؤ اور پیو. حَتَّى يُنَادِيَ ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دے. ثم قال وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت، اس وقت تک وہ آذان نہیں دیتے تھے جب تک انہیں یہ نہ کہا جاتا کہ آپ نے صبح کر دیے. سامعین کرام، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کے لیے، سحری کا وقت بتانے کے لیے آذان دینی چاہیے. آیت مبارکہ اور حدیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہی صبح صادق طلوع ہو اور آذان فجر ہو جائے تو کھانا پینا بند ہو جانی چاہیے. لیکن شریعت اسلامیہ نے اس شخص کے لیے کچھ رخصت دی ہے، اس شخص کے لیے کچھ مہلت دی ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور آذان شروع ہو گئی، کھا رہا تھا یا پانی پی رہا تھا یا چائے پی رہا تھا اور آذان شروع ہو گئی، تو فوراً وہ اپنے گلاس کو نہ رکھ دے، کھانے کے برتن کو فوراً نہ رکھ دے، بلکہ اگر اس کو اس میں ضرورت ہے تو اس کو پی لے، کھا لے، ختم کر لے. جتنا حسب ضرورت جتنی ضرورت ان کو ہے اس میں سے
وہ اس کو پورا کر لے. یہ نہیں کہ پانی پی رہا تھا اور جو ہی اذان شروع ہوئی تو گلاس رکھ دیا, نہیں, بلکہ پہلے سے پی رہا تھا تو اس کو اذان جیسے اگرچہ شروع ہو گئی ہے لیکن اپنے حسب ضرورت اس میں سے کچھ کھا بھی لے, یا پانی پی رہا تھا تو پانی پی لے. جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسے اس وقت تک نہ رکھے جب تک اس میں سے اپنی حاجت کو پوری نہ کر لے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر اتفاق سے کوئی شخص سحری کے وقت بیدار نہیں ہو سکا, حالانکہ رات میں سونے کے وقت روزہ رکھنے کی نیت تھی, وہ پورا ارادہ تھا, روزہ رکھنے کا پورا ارادہ تھا, نیت ان کی تھی, اور یہ بات جان لیں کہ فرائض روزہ کے لیے نیت شرط ہے, اور اتفاق سے سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا, آنکھ نہیں کھلی ان کی, حالانکہ نیت پورا ارادہ تھا ان کا روزہ رکھنے کا کہ اٹھیں گے اور سحری کریں گے, اور اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی, اور اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی اذان ہو چکی تھی, تو وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھے گا. ایسا نہیں کہ روزہ چھوڑ دے گا, اس کی نیت تھی روزہ رکھنے کی لیکن بیچارہ نہیں اٹھ سکا, تو ایسا نہیں ہے کہ سحری نہیں کھا پایا تو روزہ بھی نہیں رکھے, نہیں, بلکہ کیا کرے گا, وہ روزہ رکھے گا کیونکہ روزہ اس کے اوپر واجب ہے, فرض ہے, اور سحری کا وقت گزر چکا ہے, لہذا وہ روزہ رکھے گا. ایک اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب سحری میں نہیں اٹھ پاتے ہیں, رات ہی میں تراویح کے بعد کھانا کھا کر کے سو جاتے ہیں, سحری کر کے سو جاتے ہیں, کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں, یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے, بلکہ سحری کے لیے آخری وقت میں اذان فجر سے کچھ دیر پہلے سحری کرنی چاہیے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن حبان کی روایت ہے, راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ان نؤخر سحورنا, کہ ہم کیا کریں, سحری میں تاخیر کریں, ونعجل فطرا, اور افطاری کرنے میں جلدی کریں. اسی طرح سے سامعین کرام ایک اور اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ آیا جنابت کی حالت میں کیا وہ سحری کرے گا یا نہیں کرے گا. جنابت کہتے کسے ہیں؟ جنابت کے معنی ہوتا ہے بیوی سے جماع کرنا, بیوی سے ملنا, یا پھر احترام ہو جانا, یعنی اس جنابت کی حالت میں غسل واجب ہو جاتا ہے. تو کیا وہ غسل پہلے کرے یا سحری کرے؟ سحری کا وقت ہے, سحری کے وقت اٹھا ہے تو سحری کرے گا, اور بہتر ہے کہ وضو کر لے اور سحری کرے. صحیح بخاری کی روایت ہے, سلیمان بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو جنابت کی حالت میں صبح کرے تو آیا وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنبا من غیر احتلام ثم یصوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر یعنی جماع کی وجہ سے جنبی حالت میں ہوتے تھے, پھر بھی روزہ رکھ لیتے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو کیا کرے گا, سحری کر لے, اور لیکن نماز کے لیے غسل واجب ہے, لہذا سحری کرنے کے بعد وقت نہیں ہے, لہذا سحری کرے پہلے, سحری کرنے کے بعد کیا کرے گا, وہ غسل کرے گا اور فجر کی نماز پڑھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم سب کی عبادات کو, ذکر و اذکار کو قبول فرما. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.